السلام علیکم. آج ہم سپریم کورٹ آئے تھے کیونکہ کل منال کا کوئی کیس لگا ہوا تھا جس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے القادر کے اوپر عمران خان کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا. انہوں نے اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے دیا. اب صرف ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے جس میں جو سیشن جج ہیں ناصر جاوید ہے نا، ناصر جاوید، اب ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے جس میں ناصر جاوید عمران خان کو کنوکٹ کریں گے القادر کیس میں. یہ تو آپ کو یہ کنفرم کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ کل کی جو کارروائی جو انہوں نے کی ہے وہ مس کنڈکٹ میں شامل ہونی چاہیے. آج ہم نے اور میری بہن نے قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کی ہے. ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ پلیز عمران خان کے سارے کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. عمران خان نے بہت دفعہ اس چیز کے اوپر ڈیمانڈ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پنڈی کے کمشنر تھے، انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ای سی پی کے چیئرمین سکندر کیا نام ہے اس کا، سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ دونوں نے الیکشن کی جو ساری دھاندلی تھی اس کے اندر یہ دونوں پوری طرح ملوث ہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مس کنڈکٹ کی اپلیکیشن ڈالنی ہے تو آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے. اگر آپ کو اتنے اہم عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کے جو اس اہم عہدے کی بہت بڑی ذمہ داری ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے. جب آپ باری باری اس کو پورا نہیں کر رہے اور آپ کے صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، ہم قاضی صاحب سے صرف یہ بالکل ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے عہدے سے نہ الگ ہو سکیں کیونکہ 2 مہینے ہی رہ گئے آپ کے جانے میں، لیکن آپ عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جائیں. ہماری فیملی آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہے. ہم ان کی فیملی کو، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، ہماری فیملی قاضی صاحب کی فیملی کو ذاتی طور پہ بھی پرانا کئی 1-2 پشتوں سے جانتی ہے اور یہ بہت اچھی فیملی ہے ان کی کوئٹہ کی اور ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنی فیملی کی بھی تھوڑا سا خیال کریں، ان کی عزت کا خیال کریں. ان کے 2 مہینے رہ گئے اور میں چاہوں گی کہ وہ عزت سے اپنی نوکری جب یہ چھوڑ کر جائیں تو ایک باعزت طریقے سے اپنا اچھا نام چھوڑ کر جائیں، لیکن عمران خان کے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. یہی ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں. اپلیکیشن کا بتانا ہے؟ ہاں، ابھی ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہے، ریکویسٹ ڈال دی ہے، ان پرسن جا کے ڈالی ہے کہ جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو انہوں نے ہمیں جو کل جو انہوں نے ریمارکس دیے منال کے کیس میں وہ مس کنڈکٹ میں کا دائرے میں آتا ہے اور ہم اس بیسس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے عمران خان کے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمیں جلد بلا لیں. ابھی اپلیکیشن ڈالی، ہم ادھر ہی ہیں، اگر آج ہی بلا لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آج شاید مشکل ہو، لیکن ہم منڈے کو بھی حاضر ہو جائیں گے. لیکن ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے جانا چاہتے ہیں اور اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اب لیکن آپ کو آپ کی ٹیم ہے وہ بتا نہیں رہی کہ آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جوڈیشل کونسل میں جانا ہے. نہیں، آج تو ان پرسن اپلیکیشن دی ہے جی. ہم نے آج صرف ان پرسن اپلیکیشن. لیکن ایک سیکنڈ، ہم جانا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنے جو ریمارکس ہیں ان کو وڈرا کر لیں، کیونکہ آپ نے ہمارا جو کیس لگا ہوا ہے عمران خان کا، جو جیل میں بیٹھے ہیں، جو آ کے اپنے آپ کو یہاں نہیں پیش کر سکتے، آپ نے ان کے کیس کے اوپر سینٹنس ان کو سنا دیا ہے اور آپ کے اب جج جو وہاں بیٹھا ہوا ہے سیشن جج جو جونیئر ہے وہ اس سے تو صرف کارروائی پوری کرنی ہے نا. تو اس کے لیے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ جلد ریٹائر ہو رہے ہیں
تو جب تک ان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لگے گا تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تک وہ اپنے عہدے پہ موجود بھی ہوں گے کہ نہیں. اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے یہ نہیں ہمیں پتا ابھی. میڈم یہ بتائیے گا کل جو سماج تھے اس میں نہ تو عمران خان صاحب کا نام لیا گیا نہ کسی اور کا. چیف جسٹس نے کہا کہ بلڈر کے پیسے تھے ہم نے ان کو واپس کر دیے. پھر کیا ریمارک تھے جس پر آپ کو لگا کہ خان صاحب کو یہ کیس متاثر ہوا؟ آپ نے بلڈر کون تھا؟ ملک ریاض. ہم سارا دن اس کیس کے اندر ملک ریاض کا نام سنتے ہیں. یہ جو سارا کیس کیا ہے عمران خان کے اوپر کیا ہے کہ جو القادر یونیورسٹی جو چیریٹی یونیورسٹی ہے وہ ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا. یہی ہے نا سارا کیس جس کی بنا پہ انہوں نے ایک چیریٹی کا کالج بنا دیا. تو آپ تو ملک ریاض تو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ کوئی بلڈر ہے جو ملک ریاض کا نام نہیں لے سک رہے ہم لے دیتے ہیں. ملک ریاض آئے, ملک ریاض کو اگر بلانا, اگر قاضی صاحب کو اتنی ان کی فکر ہے کہ چور ہیں تو آ کر جو پیسے آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس ہی تھے. یہ پیسے سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں. $190 ملین سپریم کورٹ کے پاس ہیں. کیا انہوں نے چوری کے پیسے ریسیو کیے سپریم کورٹ نے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر اتنی فکر ہے بلڈر ملک ریاض کی تو انہوں نے سو موٹو لے کر ملک ریاض کو بلا کیوں نہیں لیا کہ منال کے کیس میں ڈسکس کرنے بیٹھ گئے؟ بلائیں ملک ریاض کو. ہم بالکل وہ فل بینچ تھا. اچھا میری بات سنیں, ہم آئے ہیں اپنے بھائی کے کیس کے لیے. پی ٹی آئی بالکل ذمہ داری اٹھا رہی ہے اور اس وقت وہ بھی کیس میں گئے ہیں. ہم اس کے لیے بھی ریفیوزل کا یہ خط ڈال رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لائرز ہیں ان کے ساتھ خاص زیادتی کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ججز ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کا لائسنس کینسل کروا دیں گے. جس دن ہمارے ایک لائر پیش ہوئے تھے نیاز اللہ نیازی, چیف جسٹس نے ان کو ڈائریکٹ دھمکی دی تھی میں تمہارا لائسنس کینسل کروا دوں گا. اب یہ کام تو نہیں بنتا کہ چیف جسٹس وہاں کھڑے ہو کے دھمکیاں دینے لگ جائے ہمارے لائرز کو. تو اس لیے ہم آ گئے, آپ ہمیں دھمکی دے دیں لیکن لائرز ہماروں کا رسپانسبلٹی ہے, انہوں نے پوری کرنی ہے کورٹ میں جا کر. میڈم ایک آپ کے بھائی کے حوالے سے گزشتہ روز عطا تارڑ نے ایک سنگین الزام لگایا ہے پریس کانفرنس میں شام کے وقت کہ فیض حمید اور دیگر فوجیوں کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کا تعلق بانی پی ٹی آئی سے ہے. تو اس حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بانی پی ٹی آئی کو بھی کیس میں ڈالتے ہوئے کوئی کارروائی کریں ملٹری ٹرائل کے تناظر میں. تو اس پہ کچھ سوچے کوئی؟ دیکھیں ان کے پاس کیسز ختم ہو گئے ہیں. اب اگر یہ اپنے فوجیوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیں تو میرے حالات پہ بہت ہی خراب ہو گئے کہ ان کو اریسٹ کرنا پڑا عمران خان کے ساتھ لنک کرنے کے لیے. دیکھیں جنرل فیض ہیڈ کر رہے تھے آئی ایس آئی کو, کور کمانڈر رہ چکے ہیں, فوج کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. تو فوج کے اندر رہنے میں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمران خان سے تو ان کو بالکل تعلق ہر فوجی سے تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے. یہ ان کے عہدوں سے تعلق تھا, وہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اگر عطا تارڑ کو اپنے نون لیگ کے لوگوں کے کمنٹس پڑھ لینے چاہیے جو بارہا کہہ چکے ہیں ان کے سینئر لوگ کہ اس فیض عیسیٰ نے ان کو کتنی دفعہ رابطہ کر کے آفرز دیے ہیں. عمران خان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن نون لیگ والے فیض عیسیٰ کے بہت آفرز پبلکلی بتا چکے ہیں. فیض دونوں کے نام فیض ہیں, بھول گیا تھا. کل اڈیالہ جیل میں یہ کہ جو سپریڈینٹ ہے سابق سپریڈینٹ ان کو پکڑا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جو عمران خان کی سہولت کاری تھا اس سے نیٹ ورک کو پکڑ لیا گیا ہے. تو کیا جو عمران خان کے لہجے میں ایک کمی آ رہی تھی کہ ایک نیوٹرل ہونے کا پیغام بھی پہنچایا گیا تھا, کیا اس کا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ اور مشہور معافی کی بھی بات کی تھی تو ابھی ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ میری بات سنیں, شاید وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فون دیا تھا سہولت کاری کا ایک نیٹ ورک تھا جو پیغام پہنچا رہے تھے. میری بات سنیں, جو ہم آگے اتنی محنت کر کے ان کا پیغام دے رہے ہیں, ہم ان کا ٹیلی فون ہے اس وقت ہمارے تھرو